تو آپ کوئی بھی ماڈل لے کر آئیں, کوئی نہ کوئی اس پہ اعتراض جڑا جا سکتا ہے. تو اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سب کے سب اعتراضات باطل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں واضح طور پر فرما دیا, لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ اس نے کیا, وہم یسألون, اور اس کے مقابلے پر جو لوگ بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف, اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جس امتحان میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے, اس امتحان کے اندر انسان اپنے رب کو رسپانس کرے. اور یہاں پر میں ایک ضمناً بھی بات کر دوں, میں 20 فروری 2017 کو میری جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, حافظہ اللہ تعالی. ایڈے گئے گزرے لوگوں نے حافظہ اللہ کہنے تو انہوں نے بھی کیا جا سکتا, دعا تو کسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. اور میرے تو ان کے بارے میں کلپ بھی ریکارڈ موجود ہے, مجھے جو ان سے علمی اختلافات ہیں, اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے کئی ایک کلپس دیکھے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس مجھے بھیجتے رہتے ہیں, 3-4 سال سے میں نے کافی کلپس انہوں نے میرے دیکھے تھے, اور بڑی انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں نے جو کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی, باقی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایک ڈیٹیل انٹرویو 1 to 1 انشاءاللہ ریکارڈ بھی کروائیں گے ویڈیو میں. اور ابھی اس کی تو ایسا سچ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی, ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا تھا, اس کی بھی آواز ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی موبائل فون کے اندر, اس لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آواز ٹھیک ہوئی تو 3-3.5 منٹ کا کلپ ہے وہ چڑھا دیں گے. ادروائز پراپر ریکارڈنگ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو لکھ کے ہم سوالات دیں گے, آپ تیاری کر کے جواب دیں. ویسے تو ان سے فی البدی بھی جواب لے لیں تو وہ پرفیکٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن ذرا, اور یہ سوالات میں نے یہ نہیں کرنا کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے, یہ سوال نہیں ان سے پوچھنے. اس دور کے جو فتنے ہیں, ایتھیزم کا فتنہ ہے, سیکولرزم کا فتنہ ہے, اور جو ایک اسلام کے خلاف سازشیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پولیٹیکلی ہو رہی ہیں, یہ ایشوز جن میں ان کی کمپیٹنسی ہے. جو بیچارے علماء کو تو وہ مسئلے, ان کو تو پہلے سوال سمجھانا پڑے گا, جواب ان سے کہاں سے لینا ہے. انہی سوالات ایسے ان سے ہوتے ہیں غامدی صاحب سے عموماً کہ جو سوال صرف میں کہتا ہوں علماء صرف یہ بتا دیں کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے, جواب تو چھڑ دو تو میں مان جاؤں. کمپیٹنسی نہیں ہے ان کی, یعنی صرف یہ بتا دیں کہ یہ نوجوان لڑکے پوچھ رہے کیا ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب دو, یہ داسو پوچھیا کیا ہے, تو پتا چل جائے گا کیا لیول ہے. تو انشاءاللہ ان سے اس قسم کے سوالات, تو بہرحال میں نے اس نشست میں کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی, اور ایک میں نے کریٹیکل سوال کیا ان سے جو میں نے بڑے لوگوں سے کیا, چونکہ یہ ایتھیزم کی طرف سے ایک فتنہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک بڑا کریٹیکل سوال, چبھتا ہوا سوال کیا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا پرفیکٹ جواب 3-3.5 منٹ میں دیں گے کہ میرے لیے ایک انہیں سمجھ لیں کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو میں نے غامدی صاحب سے سوال کیا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا, میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت, نہیں کرو گے تو دوزخ. تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پھنسا دیا ہے, اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا. جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا, ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں. محبت کا رشتہ جو قرآن میں ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہے وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو عنصر ہے وہ غالب ہے, بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتنا مشکل سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا عنصر انسان پر غالب ہوتا ہے, تبھی انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے. رہا محبت کا, تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے, یہ بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر, وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیت آتی ہے. تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوسچن. ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں, میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا, مسئلہ نمبر
104A-B-C کے اندر کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا. زمینوں اور آپشن رکھی تھی, زبردستی نہیں تھی, آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو. تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے. انسان نے اس بار کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا, یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاب کو. اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی, لالچ تو انسان کی سرشت کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا. تو پوچھا, میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی. تو وہ کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے, اور بچپن کے 2-3 سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے. بالکل یقینی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے. اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا. یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہی تو امتحان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ کام کر لو, کوئی مشکل کام نہیں, تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے, تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے. اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیکون ہوگا تمہارے حق میں بھی. جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. کن فیکون والا معاملہ, ہمیشہ کی زندگی. اب 2 آپشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ 50-60 سال کی عیاشی کرو اور اس کے بعد عذاب, یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیے جاؤ گے. اور ایک یہ ہے کہ یہ 50-60 سال, اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالیں تو 8-10 سال ہی بنتے ہیں. یہ آپ اللہ کو دے لیں اور اربوں سال کی زندگی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے, اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف. یہ اتنا بڑا انعام جو ہے تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں, تیار ہو جائیں گے. اور جنت میں اس میں پھر غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث, یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں, یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا, اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا, انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا. تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے, الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا. گویا یوں لگتا ہے ایسی ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں اس نے, اس کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے. تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں, اس اللہ کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جملہ بولا. بس ان کی گفتگو ادھر تک تھی. اس سے مجھے جو بات کلک ہوئی نا, وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ واقعی اللہ تعالی انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائی صفات کا سٹیٹس دینے والا ہے. یہ کس کی صفت ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی؟ اللہ کی. اور جنتیوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اپنی جگہ, میں صفات کی بات کر رہا ہوں. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے, انسان حادث ہے, ایک حادثے کی وجہ, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے. قدیم نہیں ہے, قدیم صرف اللہ ہے ہمیشہ سے. انسان کی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا. ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو ہمیشہ کے لیے ہے, یہ انسان کو کوالٹی اللہ نے دے دی نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں, کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی دینے والا ہے کہ انسان تمنا کرے گا, جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اب جنت کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا جا سکتا ہے. میں مشورہ وہی دوں گا, وہ جو جب زندگی شروع ہوگی ناول ریحان احمد یوسفی صاحب کا, جس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا, مسئلہ نمبر 166 میں, اس کو آپ سن لیں تو آپ کو انہوں نے قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں جنت کا نقشہ واقعی کھینچ دیا ہے الحمدللہ. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوالٹیز عطا فرما دے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واہ, وہ اکیلا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اس خدائی میں, اس خدائی صفات کے اندر
اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہیں دے گا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر ہوں گی اگر میں اس کی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کر لوں. ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملیں گی. وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا, اس کے بعد اس کے سامنے کوئی مشکل امتحان نہیں, آسان امتحان رکھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق اور مخلوق کا فرق وہ تو رہے گا, خدائی صفات میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا. میں شریک کا لفظ نہیں بولتا ورنہ مولوی ودوا لگانا شروع کر دیں گے کہ کن فیکون کی کوالٹی انسان کو جنت میں اس نے دے دی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ ہماری ڈسکشن, یہ بڑا کریٹیکل سوال تھا. کل میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں اس کو لے کے بھی آؤں گا جب ان کے ساتھ ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. میں نے اس لیے ضمناً بات کر دی, بڑے لوگوں کی وہ اس اعتبار سے کیوری تھی کہ جی وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوئی ہے, ریکارڈنگ ہوتا تو سامنے آ جاتی, تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی یہاں پر دے دی ہے الحمدللہ. تو باقی انشاءاللہ ان کی جو منکرین خدا اور سیکولرزم کو پھیلانے والے اور یہ کمیونزم کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں اور عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے لوگوں کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی انٹلیکچوئلز کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے. غامدی صاحب جیسے ہی انٹلیکچوئلز ہیں, باقی جو ان کی غلطی ہیں وہ اپنی جگہ, غلطی ہر بندے سے ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی ہیں وہ آپ کے حکیم الامت اور مجدد دین و ملت اور جو ہے وہ غوث الوقت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ ان کو دیتے ہیں ان غلطیوں کے باوجود. تو یہاں پہ گستاخی والا معاملہ نہیں. باقی جو علمی اختلاف ہے میرا الحمدللہ ریکارڈڈ کلپ موجود ہے, 4 کلپس ہم نے اکٹھے کر کے وہ تقریباً 28 منٹ کی گفتگو الگ سے چڑھا دی ہے. اس کا تھم نیل میں نے اسی ملاقات والا بنایا ہے تاکہ کوئی کہ لیٹسٹ میرا جو اوپینین ہے 2012 سے لے کے 2016 تک جتنے کلپس ان کے بارے میں میرے ریکارڈڈ تھے غامدی صاحب کے بارے میں, ان سے علمی اختلاف, اور بلکہ میں نے ان سے یہ بات کر بھی دی جب انہوں نے کہا نا میں تو کلپ دیکھنا وہاں, انہوں نے اردو میں کہا, میں نے کہا آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے. بیسیکلی پیچھے سے سیالکوٹ سائڈ کے رہنے والے کہتے ہیں میں پنجابی پڑھتا بھی ہوں لیکن بولتا نہیں ہوں, لیکن میں بول سکتا ہوں, پنجابی میری مادری زبان ہے. تو میں نے جب انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے کلپ دیکھے, میں نے کہا جناب آپ نے جب کلپ دیکھے ہیں تو میں نے تو اس میں آپ کے بارے میں بڑی سخت باتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا جب میں ہر بندے سے اختلاف کرتا ہوں تو میں کسی دوسرے شخص سے یہ حق کس طرح چھین سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اختلاف نہ کرے. یہ اس کا حق ہے, ہر شخص کا بنیادی حق ہے. یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں, گالی گلوچ کر کے, بدتمیزی کر کے. میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مناظرہ کر لیں, ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں. بھائی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں, اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. میں نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے, آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا, مجھے آپ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں, دونوں صورتوں میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں. تو اس طریقے سے لوگ بیچارے بھولے بالے ہیں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا. بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں, اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے. تو عوام کو آپ حق دیں, گھوٹ کے نہ پلائیں. ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں, تو آپ بھی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے. وہ اللہ جس میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس نے اتنے بڑے امتحان میں مجھے ڈالا ہے, میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ کیسے؟ میں اگر ڈر کے زندگی گزاروں جو قرآن کا اصول نظر آتا ہے تبھی میری کامیابی ہو سکتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اشد حکم اللہ, کیسی شدید محبت ہو سکتی ہے کہ انسان اتنی بڑی مصیبت میں کرو ورنہ ماریں گے, انسان ڈر کے زندگی گزارتا ہے. تو میں محبت کا کیا معمولی ایک سمجھ سکا یا محبت کا جو سلیمان ہے کچھ اور ہے, کس طرح پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے. میں نے جب انسانوں کو تکلیف کیا, میں نے ان سے سوال کیا
کیا میری ذات کو پہچان میں تمہارا پروردگار ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، کوئی منکر نہیں تھا۔ دوسرا، یہ جو ارادے اور اختیار کی نعمت ہے، امانت ہے، میں نے آسمان و زمین کے سامنے پیش کی، انہوں نے اٹھایا، انسان نے اٹھا اور انسان نے اٹھا لی تو اللہ اٹھانا ظلم کے لیے انسان کے اندر اعلیٰ اور برتر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جنون کی صفت دی۔ یہ جو آپ علم میں، تحقیق میں، صوفیانہ مشاہدات میں، مراقبوں میں، نروان حاصل کرنے کی جدوجہد میں، معمل میں بیٹھ کر دنیا کے لیے نئی نئی چیزیں تخلیق کرنے میں، مریض تک پہنچنے میں انسان کی برفتگی نظر آتی ہے۔ یہ انسان کا یہی ظلم اور ضرور ہے، یعنی وہ جذبات میں آتا ہے کسی اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سب کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اس کاشتی کی ساری داستانیں اسی سے انسان اپنی فطرت کو لحاظ سے دنیا کو اختیار کر چکا ہے۔ اس کی جو عملی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کا دکھ ہے، ہر ایک جانتا ہے تکلیفیں ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سب لوگ برابر نہیں ہیں، وہ جدوجہد ہے اس کے دونوں میں ادوان ہے، اس میں تجھے مرنا چاہتے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے خدا کے اس فیصلے کو وہ اس فیصلے کو پسند کرتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کرتا ہے۔ اس امتحان کے مقابل میں انسان بعض اوقات کمزوری اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے پھر ڈر کا پہلو بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو مثبت پہلو سے دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کریں کہ میرے مالک نے مجھے کیا دے دیا، شعور دے دیا، اعلیٰ اخلاقی شعور دے دی، بے پناہ عقل دے دی، استنباط کی غیر معمولی صلاحیت دے دی، نئی دنیایں تخلیق کرنے کے لیے وہ نعمتیں دے دی کہ میں آج تخلیقی عمل میں اگر انسان غور کو ایسا لگتا ہے خدا کے مقابل میں کھڑا ہے۔